یوٹیوب چینل محمد عرفان یونس کے نام سے ہے۔ مزید کہانیوں کے لیے اسے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فطرانہ ادا کیجیے اور اپنے مستحق بہن بھائیوں کی مدد کیجیے۔ آپ کی بروقت کی گئی مدد کسی کی جان بھی بچا سکتی ہے۔ یہ کہانی فطرانہ ایک ایسی کہانی ہے جسے پڑھ کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ فطرانہ۔ امی، عید آ رہی ہے، میرے نئے کپڑے اور جوتے کب آئیں گے؟ 9 سالہ صبا نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، تمہارے ابو ہوتے تو بہت پہلے تمہارے کپڑے آ چکے ہوتے۔ اب تو فطرانہ جب لوگ دیں گے تو پھر ہی کپڑے لے کے دوں گی۔ سعدیہ نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں اترتی نمی کو روکا۔ امی، یہ فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ میری بچی، تمام مسلمان رمضان میں ایسے بچوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں جن کے ابو نہیں ہوتے۔ کیا صرف ان کو ہی فطرانہ ملتا ہے جن کے ابو نہیں ہوتے؟ صبا سوال بہت کرتی تھی اور سعدیہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس کے سوالوں کے جواب دے دیا کرتی تھی۔ بچوں کے علاوہ ایسی عورتیں اور گھرانوں کو بھی فطرانہ دیا جاتا ہے جن کا کوئی ذریعہ روزگار نہ ہو۔ امی، میرے بھی تو ابو نہیں ہیں، میں اپنی گلی کے لوگوں سے فطرانہ لے آؤں تاکہ میرے کپڑے اور جوتے آ جائیں۔ صبا بولی تو سعدیہ کو اس پہ بے اختیار پیار آ گیا۔ اس نے صبا کو گود میں لے لیا اور ماتھا چومتی ہوئی بولی، نہیں بیٹا، آپ رہنے دو، لوگ خود ہی دے دیں گے۔ سعدیہ نے جس گھرانے میں جنم لیا تھا وہاں لڑکیوں کی تعلیم کو اچھا نہیں خیال کیا جاتا تھا، اس لیے پڑھنے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ پڑھ نہیں سکی تھی۔ 23 سال کی ہوتے ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اسد بہت اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ صبا کے پیدا ہونے پہ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ صبا کے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن اسد نے کبھی اسے کوئی تانا نہ دیا تھا۔ ساس اور نندیں اس کے خلاف تھیں، وہ کوئی وارث نہیں دے سکی تھی، لیکن اسد کے ہوتے ان کی کچھ چلتی نہیں تھی۔ شادی کے 10 سال بعد اچانک اسد کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا اور پہلا ہی اٹیک آخری ثابت ہوا۔ اس کے بعد کی زندگی بے انتہا مشکل تھی۔ سسرال والوں نے اسے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے خیال میں وہ ان کے بیٹے کو کھا گئی تھی۔ پھر اس لیے بھی نکال دیا کہ خرچ نہ کرنا پڑے اور حصہ بھی نہ دینا پڑے۔ میکے میں 1 ماہ رہ کر بھابھیوں نے اسے بتا دیا کہ یہ گھر اب ان کا ہے۔ بھائیوں نے بھی آبائی گھر میں حصہ دینے کی کوئی بات نہ کی۔ بیویوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی بدل چکے تھے۔ والدین کے جانے کے بعد بہن بھائی اکثر اوقات نظریں بدل لیتے ہیں۔ سعدیہ نے ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر کرائے پہ لے رکھا تھا اور وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے بامشکل گزارا کر رہی تھی۔ لوگوں کو اس کے حالات کا پتہ تھا، اس لیے وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتے رہتے تھے۔ محلے کے کچھ مرد جب ختم کی کوئی چیز، چاول، کھیر وغیرہ دینے آتے تو اسے جن نظروں سے دیکھتے اس کا دل چاہتا کہ ان کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دے، لیکن وہ اکیلی تھی، پھر عورت تھی، اور معاشرہ مردوں کا تھا جہاں صرف مردوں کے ہی قانون چلتے تھے۔ جانتی تھی کہ اکیلی عورت ان ہوس پرست مردوں کے لیے لوٹ کا مال ہوتی ہے۔ اس کی مدد کرنے کی بجائے وہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ اب کوئی دروازے پہ آتا تو وہ صبا کو ہی بھیج دیتی تھی۔ وقت گزر تو رہا تھا لیکن مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ سعدیہ پریشان ہی رہتی تھی۔ اکثر سوچتی کاش وہ کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اسکول میں جاب کر لیتی یا بچوں کو گھر میں ٹیوشن ہی پڑھا دیا کرتی۔ اسی لیے اب وہ صبا کو پڑھا رہی تھی۔ سعدیہ کو بے اختیار ہونا آ گیا، رخساروں پہ آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے کہ کہیں صبا نہ دیکھ لے، پھر اس کے سوالوں کے جواب وہ نہ دے سکے گی۔
صبا کھیلنے گئی تھی اور کافی دیر سے لوٹی نہیں تھی۔ گلی میں گھر کے پاس ہی وہ کھیلتی تھی۔ سعدیہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دروازے سے اسے دیکھتی رہتی تھی، لیکن اب وہ گلی میں نہیں تھی۔ سعدیہ نے برقع پہنا اور آس پڑوس میں پوچھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ محلے کے کچھ لوگ بھی صبا کو ڈھونڈتے رہے، لیکن صبا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ سعدیہ رو رہی تھی، صبا پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ مسجد میں اعلان بھی کروایا گیا، لیکن صبا نہ ملی۔ سعدیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ صبا کی گڑیا سینے سے لگا کے وہ رو پڑی، میری بچی کہاں ہوگی؟ آئے دن چھوٹی بچیوں سے زیادتی اور قتل کے واقعات وہ سنتی رہتی تھی اور کام چایا کرتی تھی۔ کیسا زمانہ تھا کہ لوگوں کی انسانیت مر چکی تھی، درندے بن چکے تھے، بلکہ ایسا تو درندے بھی نہیں کرتے تھے جیسا درندہ صرف انسان۔ اگر میری صبا کسی ایسے ہی درندے کے ہاتھ لگ چکی ہوئی تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ دل بند ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے اور صبا کو ڈھونڈے، لیکن اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس نے بھائیوں کو بھی فون کیا، لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا۔ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ صبا تو پھر اس کی بیٹی تھی۔ صبا کے چھوٹے چھوٹے سے جوتے دیکھ کر اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ جوتے صبا کو بہت پسند تھے، انہیں وہ بہت سنبھال کے رکھتی تھی اور کبھی کبھی پہنتی تھی۔ ساری رات وہ صبا کے کھلونے دیکھ کر روتی اور تڑپتی رہی۔ صبح سویرے ایک محلے دار نے دروازے پہ دستک دی۔ رات کی جاگی سعدیہ بھاگ کر دروازے پہ گئی۔ محلے دار نے بتایا صبا مل گئی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ خوشی سے دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ گلی کی نکڑ پہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ صبا کو وہی لا رہے ہوں گے، اس نے سوچا، اور وہ ان کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ اسے دیکھ کے لوگوں نے راستہ دے دیا۔ میری صبا کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئی بھی نہ بولا۔ وہ آگے بڑھتی گئی۔ صبا مل گئی تھی، کچرے کے ڈھیر پہ مسلی ہوئی کلی کی مانند مردہ پڑی صبا کی پتھرائی آنکھیں ماں کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں فطرانے کے پیسے دبے ہوئے تھے۔ دل جو اس امید پہ ٹکا ہے کہ شاید میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔